بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رمضان کی آمد پر نورانی لباس کا شاندار سیل 5 فروری سے 20 فروری تک۔ ریڈی میڈ ڈریسز پر بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ ٹیکسٹائلز پر 1 میٹر کی خریداری پر 1 میٹر فری۔ نورانی لباس کے کرتے پجامے، پٹھانی سوٹ، ٹوپ، صدری، شیروانی، بلیزرز، بچوں اور بڑوں کے لیے نورانی لباس 0 سائز سے بڑے سائز تک۔ نورانی لباس کے کپڑے بائی ون گیٹ ون فری آفر صرف نورانی لباس، وجے نگر کالونی اور ٹولی چوکی شو روم پر ہی دستیاب۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ کسی بھی حال میں غزہ کو نہیں چھوڑیں گے، دوسرے ملکوں میں بسنا قبول نہیں، فلسطینیوں کا عزم۔ اکرم صبری نے کہا دوستوں کی مدد سے دوبارہ بنائیں گے۔ فلسطینیوں کو ہٹانے کا فیصلہ عارضی ہوگا، غزہ میں سپاہیوں کو نہیں اتارا جائے گا، ٹرمپ کے منصوبے پر امریکی عہدیداروں نے دی صفائی۔ ایران اور سعودی عرب نے ٹرمپ کے منصوبے کو عالمی اصولوں کے خلاف قرار دیا، کہا نسل کشی کے برابر ہے۔ ٹرمپ کا منصوبہ غبارے کی طرح ہے، پھٹ جائے گا، اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود بارک کا بیان۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی کہا ناقابل عمل ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں، تازہ تناؤ کے بیچ قطر نے کی پیشکش۔ بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان اور شیخ حسینہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، احتجاجی لیڈرز نے کہا فاشزم کی علامت تھا۔ انڈین امیگرینٹس کو ہتھ کڑی پہنانے اور زنجیروں میں جکڑنے کے ویڈیوز جاری، امریکی عہدیداروں نے کہا تمام الیگلز کو باہر کریں گے۔ امیگرینٹس کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، اپوزیشن نے کیا بحث کا مطالبہ، کارروائی متاثر۔ یو سی سی دستور بنانے والوں کے جذبات کا احترام ہے، کانگریس امبیڈکر سے نفرت کرتی ہے، ایمرجنسی کے دوران شاعروں کو بھی جیل بھیجا، راجیہ سبھا میں مودی کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فلسطینیوں نے عزم کیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا جس کے مطابق امریکہ غزہ پر قبضہ کرے گا اور اسے ایک خوبصورت ساحلی مقام کی حیثیت سے ڈیولپ کرے گا۔ اس کے لیے غزہ کے فلسطینیوں کو دوسرے ملکوں میں بسایا جائے گا، لیکن فلسطینیوں نے اس منصوبے کو رد کر دیا ہے۔ نہ صرف فلسطینی بلکہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے دوستوں نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کی ہے اور اسے رد کر دیا ہے۔
مسجد اقصی کے امام و خطیب شیخ اکرم صبری نے کہا کہ فلسطینی کبھی بھی اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے اور کسی دوسرے ملک میں بسنے کو قبول نہیں کریں گے۔ ٹیونیشیا کی زیتونہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے اکرم صبری نے کہا کہ فلسطینی عوام کئی دہوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کے پڑوسی عرب ملکوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور اس طرح کے منصوبوں کو رد کرنے کے اپنے سٹینڈ کو نہیں بدلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کو امریکہ کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ فلسطینی اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت فلسطینیوں کے ڈی این اے میں ہے۔ ریاض منصور نے کہا کہ ہم اپنی زمین سے بڑی محبت کرتے ہیں، چاہے ہماری زمین پر محل ہوں یا تباہ ہونے والی عمارتیں ہوں، ہم یہیں رہیں گے۔ غازہ کئی بار تباہ ہوا ہے، ہم نے ہمارے دوستوں کی مدد سے اسے دوبارہ بنایا ہے۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حیران کرنے والا منصوبہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ غازہ کے فلسطینیوں کو زبردستی ہٹانا اور پڑوسی ملکوں میں بسانا صہیونی منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت وہ پوری فلسطینی قوم کو مٹانا چاہتا ہے اور یہ مذمت کے لائق ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقری نے کہا کہ یہ منصوبہ عالمی اصولوں اور یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ غازہ سے فلسطینیوں کو ہٹانے کا فیصلہ عارضی ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے بھی کہا کہ امریکہ اپنے سپاہیوں کو غازہ کی زمین پر اتارنے کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے جو گواٹیمالا کے دورے پر ہیں کہا کہ ٹرمپ کی تجویز کوئی دشمنی پر مبنی نہیں ہے، یہ ایک فراخ دلانہ قدم ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ علاقے کی دوبارہ تعمیر میں ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبہ یہ ہے کہ غازہ کے فلسطینی کچھ وقت کے لیے وہاں سے جائیں اور اس کے بعد ملبہ صاف کیا جائے اور دوبارہ تعمیر ہو۔ عالمی قانون کے مطابق کسی بھی آبادی کو قبضہ کیے ہوئے علاقے سے زبردستی ہٹانا غیر قانونی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صدر غازہ کی دوبارہ تعمیر کے پابند ہیں، اسی لیے وہاں کے لوگوں کو عارضی طور پر ہٹانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ٹرمپ نے منگل کو کہا تھا کہ نقل مکانی مستقل ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ صدر سپاہیوں کو زمین پر اتارنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ایک دن پہلے ٹرمپ نے ایسے امکان کو رد نہیں کیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول ہے، حالانکہ ایک پول میں کہا گیا کہ 70% سے زیادہ اسرائیلیوں نے اس منصوبے کو پسند کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے اسے غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس جیسے اتحادیوں نے بھی اس منصوبے کو رد کر دیا، صرف اسرائیل نے اس منصوبے کی تائید کی ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے اس منصوبے کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ ذرا ہٹ کر سوچتے ہیں۔ نتن یاہو نے فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس منصوبے پر عمل ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ منصوبہ ایک ایسے وقت پیش کیا ہے جب جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی کٹر یہودی تنظیموں نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن سعودی عرب، ایجپٹ، جارڈن جیسے ملکوں نے سمجھوتے کو رد کر دیا ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سابق سفیر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے برابر ہے۔ پرنس ترکی الفیصل نے کہا کہ اس کے نتیجے میں اور زیادہ خون بہے گا۔ سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے ترکی الفیصل نے کہا کہ عرب اور مسلم ملک یہ مسئلہ یونائیٹڈ نیشنز میں اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 21ویں صدی میں نسل کشی کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں مسئلہ فلسطینی نہیں ہے بلکہ اسرائیل کا قبضہ اصل مسئلہ ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے اور ہر کوئی اسے سمجھتا ہے۔ امریکہ کی کئی سیاستدان بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر ٹامی ٹیوبرویل نے بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بہتر صورتحال ہوگی۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم احود بارک نے ٹرمپ کے منصوبے کو خام خیالی قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ایک غبارہ ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ غازہ کو اپنی ملکیت بنائے گا اور امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے فوج کو تعینات کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو سے ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں اس منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اس دوران اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو حکم دیا ہے کہ غازہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو نکالنے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے غازہ کو خالی کرنے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ٹرمپ نے ایک جرأت مندانہ منصوبہ پیش کیا ہے۔ غازہ پٹی میں 2 اسرائیلی سپاہی ایک کرین گرنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں 8 اسرائیلی سپاہی زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات بتائی۔ ایک زخمی سپاہی کی حالت نازک ہے۔ بتایا گیا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے کرین ایک ٹینٹ پر گر پڑا جہاں پر اسرائیلی سپاہی رہ رہے تھے۔
مغربی کنارے میں اسرائیل نے دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کے گھروں کو توڑ دیا. اسرائیلی فوج نے الفارا اور تمون کیمپس کا گھیرا جاری رکھا. جنین میں ایک گھر کو گرایا گیا. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں ہیلتھ کیئر کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے. قطر نے کہا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہی ہم نے ماضی میں کچھ مسائل حل کیے ہیں. قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کے علاوہ بعض دوسرے مصالحتی عملوں کا بھی حصہ ہے. قطر نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ بڑھنے کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحاد کی وجہ سے صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے. نیتنیاہو کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانے دیں گے. نیتنیاہو نے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ایران کے خطرے کے بارے میں ٹرمپ سے بات چیت کریں گے. ٹرمپ کے پہلے دور میں انہوں نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کیا تھا. مڈل ایسٹ میں تازہ تناؤ کے بیچ ایران نے ڈرون بردار شہید باقری جہاز کو خلیج فارس میں اتار دیا ہے. اسے IRGC کے شہید کمانڈر بہمان باقری کے نام پر شہید باقری کا نام دیا گیا ہے. وہ عراق کے ساتھ جنگ کے دوران جاں بحق ہوئے تھے. یہ 180 میٹر لمبا رن وے رکھتا ہے اور اس کے ذریعے ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے جا سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں ہزاروں لوگوں نے ملک کے بانی لیڈر مجیب الرحمان اور ان کی بیٹی شیخ حسینہ کے گھر کو آگ لگا دی ہے. یہ حملہ چہارشنبے کی رات کیا گیا. شیخ حسینہ پچھلے سال اگست میں حکومت کی بے دخلی کے بعد انڈیا فرار ہو گئی تھیں. وہ انڈیا سے اپنے حامیوں سے خطاب کر رہی تھیں جب یہ کارروائی کی گئی. اس خطاب سے پہلے شیخ حسینہ اور ان کے والد مجیب الرحمان کے گھر کو گرا دیا گیا. یہ گھر ڈھاکہ میں تھا جہاں مجیب الرحمان رہتے تھے. بعد میں اس گھر کو میوزیم میں بدلا گیا تھا. احتجاجیوں نے اپنی کارروائی کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ یہ گھر فاشزم کی علامت ہے. ایک احتجاجی لیڈر حسنات عبداللہ نے کہا کہ آج رات بنگلہ دیش فاشزم کے اڈے سے آزاد ہو گیا ہے. ایک اور لیڈر محمود الرحمان نے بتایا کہ وہ اس لیے احتجاج میں شامل ہوئے کیونکہ فاشزم کی علامت کو اکھاڑنا صحیح ہے. اور ایک اور احتجاجی محمد عارفین نے کہا کہ اس گھر کے رہنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے. بنگلہ دیش میں اس طرح کے حالات اور جذبات وہاں کے بیانیے اور زمینی حقیقت میں ایک بڑی تبدیلی ہے. احتجاجیوں نے انڈیا کے خلاف بھی نعرے لگائے. شیخ حسینہ کو انڈیا نے پناہ دی ہے. محمد یونس کی قیادت والی عارضی حکومت نے شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شیخ حسینہ نے انڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ایک عمارت کو گرا سکتے ہیں لیکن تاریخ کو مٹا نہیں سکتے. تاریخ اس کا بدلہ لے گی. اور انہوں نے بنگلہ دیش کی عوام سے کہا کہ وہ عارضی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. پاکستان اور چائنا نے جو ایک دوسرے کے سدا بہار دوست ہیں الگ الگ شعبوں میں تعاون کے نئے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. یہ سمجھوتے پاکستانی صدر آصف علی زرداری کے بیجنگ دورے کے موقع پر کیے گئے ہیں. اس موقع پر زرداری نے پاکستان کے ترقیاتی ایجنڈے میں مدد کے لیے چائنا کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے چائنیز پرائم منسٹر لی کیانگ سے ملاقات کی. چائنا پاکستان میں کئی پروجیکٹس پر عمل کر رہا ہے جن میں سی پیک بھی شامل ہے. انہوں نے پاکستان میں چائنیز انجینئرز اور ورکرز پر حملوں اور ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے بارے میں بھی بات چیت کی. اس سے پہلے زرداری نے چائنا کے پریزیڈنٹ زی جن پنگ سے بھی ملاقات کی. امریکہ کے عہدیداروں نے انڈین مائیگرنٹس کے ویڈیوز جاری کیے ہیں جنہیں ہتھکڑیوں میں رکھا گیا اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئیں. کسٹم عہدیداروں نے بتایا کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے. ان 104 انڈینز کو امریکہ کے ایک فوجی اڈے میں چہارشنبے کو بھیجا گیا تھا. سمجھا جاتا ہے کہ ایسے اور کئی جہاز آئیں گے. کئی دوسرے ملکوں کے غیر قانونی امیگرینٹس کو بھی امریکہ سے باہر بھیجا جا رہا ہے. امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کو باہر کیا جائے گا. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار صدر بنے ہیں غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن زور و شور سے جاری ہے. سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کے وائٹ ہاؤس دورے کے موقع پر اس مسئلے پر بھی بات ہوگی. امریکہ سے واپس آنے والے لوگوں نے بتایا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئیں، پیروں میں زنجیریں باندھی گئیں اور ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پارلیمنٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ سے غیر قانونی امیگرینٹس کی واپسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ انڈیا ایسے تمام لوگوں کو واپس لینے کا پابند ہے. امریکہ سے غیر قانونی امیگرینٹس کو واپس بھیجنے کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں گڑبڑ ہوئی اور کارروائی میں خلل پڑا. ارکان نے نعرے لگائے اور اس مسئلے پر بحث کا مطالبہ کیا.
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे दस्तूर बनाने वालों के जज्बात के एहतराम की कोशिश है। वो राज्यसभा में खिताब कर रहे थे। सदर जमहूरिया की तकरीर पर बहस का जवाब देते हुए मोदी ने एमरजेंसी की याद दिलाई और कहा कि कांग्रेस ने एमरजेंसी के दौरान शायरों को भी जेल में डाला था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस दस्तूर के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर से नफरत करती है और इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। मोदी ने अपनी तकरीर में कांग्रेस पर तनकीद करते हुए उस वक्त के फिल्म स्टार्स और सिंगर्स देवानंद और किशोर कुमार का भी हवाला दिया। मोदी ने शायर मजरू सुल्तानपुरी और अदाकार बलराज साहनी की गिरफ्तारी और एमरजेंसी के दौरान देवानंद की फिल्मों पर पाबंदी का भी जिक्र किया। मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने मुल्क में फ्री स्पीच को दबाया था। उन्होंने कहा कि जब किशोर कुमार ने कांग्रेस के लिए गाने से इनकार कर दिया था, ऑल इंडिया रेडियो पर उनके गानों पर पाबंदी लगा दी गई थी। परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे। आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं और जिसका फायदा समाज के एक बहुत ही नीचे के तबके में जीने वाले, मुसीबतों से गुजारा करने वाले समुदाय को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया है। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है और इसका प्रयास इन प्रयासों का परिणाम ये आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे करके हमने काम करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ जो जातिवाद का जहर फैलाने की जिनको नया शौक लग गया है, हमारे देश के आदिवासी समाज, उन आदिवासी समाज में भी कई स्तर की स्थितियां हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो करीब देश में 200-300 जगह पे बिखरे हुए हैं और कुल आबादी उनकी बहुत कम है, लेकिन वो ऐसे उपेक्षित रहे हैं, उनकी बारीकियों को जाने तो दिल दहलाने वाली बात है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ
महाराजा दूल्हा हाउस पर एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। किसी भी हाल में गाजा को नहीं छोड़ेंगे, दूसरे मुल्कों में बसना कबूल नहीं, फलस्तीनियों का अज़्म। अकरम सबरी ने कहा, दोस्तों की मदद से दोबारा बनाएंगे। फलस्तीनियों को हटाने का फैसला आरिजी होगा, गाजा में सिपाहियों को नहीं उतारा जाएगा। ट्रंप के मंसूबे पर अमरीकी ओहदेदारों ने दी सफाई। ईरान और सऊदी अरब ने ट्रंप के मंसूबे को आलमी उसूलों के खिलाफ करार दिया, कहा नस्ल कुशी के बराबर है। ट्रंप का मंसूबा गुब्बारे की तरह है, फट जाएगा। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहुद बारक का बयान, इसराइली मीडिया ने भी कहा नाकाबिले अमल है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुसालहत कराने के लिए तैयार हैं, ताज़ा तनाव के बीच कतर ने की पेशकश। बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के घर को आग लगा दी गई, एहतजाजी लीडर्स ने कहा फाशिज्म की अलामत था। इंडियन इमिग्रेंट्स को हथकड़ी पहनाने और जंजीरों में जकड़ने के वीडियोस जारी, अमरीकी ओहदेदारों ने कहा तमाम इलीगल्स को बाहर करेंगे। इमिग्रेंट्स के मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा, अपोजिशन ने किया बहस का मुतालबा, कार्रवाई मुतासिर। यूसीसी दस्तूर बनाने वालों के जज्बात का एहतराम है, कांग्रेस अंबेडकर से नफरत करती है, इमरजेंसी के दौरान शायरों को भी जेल भेजा, राज्यसभा में मोदी का खिताब। ये थी आज की खबरें। शेजुल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।